الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينکث علی نفسه ومن اوف بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت الاسر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق مسجد نبوی، مراقبہ جو مسجد نبوی کا ہے، آج کا ہمارا سبق یہاں سے متعلق ہے۔ اور میں سالکین، خواتین و حضرات تمام سے یہ بات عرض کروں گا کہ جو قرب کی منازل نصیب ہوتی ہیں تو تعلق یا رشتے میں نزاکت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ اپنی عمومی زندگی کے تعلقات کو غور فرمائیں، جہاں عمومی تعلق ہے وہاں گلہ نہیں ہوتا، کمی بیشی کا گلہ وہاں ہوتا ہے جہاں تعلق خصوصی ہوتا ہے۔ یہ عمومی مزاج ہے، آپ اپنے مزاج انسانی سے دیکھیں۔ اسی طرح جب یہ قرب کی منازل نصیب ہوتی ہیں تو یہاں کی نزاکت کا احساس اور اس احساس کا ہمہ وقت رہنا یہ ضروری ہے، چونکہ جب کلام ذاتی فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو یہ عمومی لوگ وہاں نہیں بیٹھے تھے۔ بعد از انبیاء جو اللہ کریم نے اپنے برگزیدہ ہستیاں اس دنیا میں پیدا فرمائی ہیں، وہاں اس محفل میں وہ ہستیاں تشریف فرما تھیں۔ ہم نعت مبارک جب پڑھتے ہیں تو نعت ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے گئے ہوں، آپ کی تعریف کی گئی ہو، آپ کی ذات سے متعلق جو ہے عرض پیش کی گئی ہو۔ ہماری نعت جتنی ہے وہ ضروریات ذاتی سے متعلق ہوتی ہے، تو ہمیں تو یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ جو نعت ہم پڑھ رہے ہیں اور جس انداز سے پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ مانگ رہے ہیں، یہ اور جو تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت امتی ہے، اس رشتے کا کیا پیمانہ ہے، تو یہ اندازہ بھی نہیں کرتے۔ اور جن ہستیوں کو قرآن کریم مخاطب فرما کر اس آیہ کریمہ میں تنبیہ فرما رہا ہے، رہنمائی فرما رہا ہے، وہ ہستیاں جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی تشریف فرما۔ واقع معراج پر چونکہ یہ دنیاوی حالات اگر دیکھے جائیں تو یہ انسانی عقل سے باہر کی بات، انسانی عقل یا شعور جو ہے اس کی رسائی تو اس خلق تک ہے، اس کے باہر اس خلق میں بھی کلی طور پر نہیں ہو پاتی۔ اور آج تک کی سائنس کی جتنی ہیں نئے تجربات، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ حتمی بات ہے، وہ کئی دفعہ اپنی کہی بات کو بھی رد کر رہے ہوتے۔ تو اس خلق سے باہر تو اس کی رسائی جاتی نہیں۔ یہاں سے تو وہ علوم جو قرآن و سنت کے ہیں وہ ہمیں ہماری ضرورت کا علم عطا فرماتے ہیں، اس سے زائد عطا فرماتے ہیں۔ تو جب بات ہی شب معراج کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرش العلیٰ کی طرف سفر کی ہے، تو انسانی عقل سے تو بات باہر چلی جاتی ہے۔ پھر ہم دنیا کے اوقات کے تحت واقعات کو جانچنے کا ایک ذریعہ یا حالات کو جانچنے کا یا موقع کی یا نزاکت کے پہلوؤں کو جب بات کرتے ہیں تو وقت کو ضرور دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے ساتھ اور کس وقت تک اور کس وقت میں یہ معاملہ پیش ہے۔ تو سارے حالات واقعات ایسے تھے جو انسانی عقل سے باہر تھے، اور بجائے اس کے کہ اس حق کو سمجھتے، چونکہ جو کچھ آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ کلام ہے جو اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ آپ نے جو کچھ قرآن کریم کے علاوہ بھی ارشاد فرمایا اسے بھی وحی غیر مطلب کہتے ہیں، وہ بھی عند اللہ ہے، ذاتی کلام آپ نے تا حیات نہیں فرمایا۔
تو اس کا جو اثر ہے اس اثر کو پانے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور جب بندہ مقابل آ جاتا ہے تو پھر وہ اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اس کا دل بھی اندھا اور بہرا ہے، وہ سن اور سمجھ سکتا ہی نہیں، اس سے یہ وصف جو ہے یہ وہ خود اس پر اپنی غلطیاں اور گناہ سبب کر کے اس پر مور ثبت کرا دیتا ہے، ثبت ہو جاتا ہے، پھر اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ تو طرح طرح کی ہجو شروع ہو گئی، طرح طرح کی مذاق شروع ہو گئے، طرح طرح کی باتیں شروع ہو گئیں، اور جو نئے لوگ دین اسلام میں آ رہے تھے ان کے لیے رکاوٹ کا بڑا سبب بنا کہ جی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو خدا ہیں انہیں چھوڑ کر ایک الگ خدا کی بات کرتے ہیں، اور اسے شرک کہتے ہیں، کفر کہتے ہیں، ہمارے نظام کو غلط کہتے ہیں۔ تو یہ باتیں تو آپ دیکھیں، آج رات کا جو واقعہ وہ بیان فرما رہے ہیں یہ تو انسانی عقل میں آ ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو شخص گیا یا جو افراد گئے وہ اس بات پر گئے کہ دیکھو آپ کے جو دوست ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا اگر انہوں نے فرمایا تو انہوں نے سچ فرمایا۔ تو آپ نے جو صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازک ترین اگر کوئی موقع بھی آیا ہے تو آپ اس پر بڑا مستقل اور مضبوط کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ ہستی ہے جنہیں اللہ کریم نے اپنی رضا قرآن کریم میں ارشاد فرما دی، اور دنیا کی حیات اگر آپ دیکھیں تو ہمارا سارا جھگڑا پیٹ کا ہے، انا کا ہے۔ نہ انہوں نے انا کو سلامت رہنے دیا، نہ انہوں نے دار دنیا کی مال و دولت کو سلامت رہنے دیا۔ ایک بات انہوں نے سلامت رکھی، وہ ہے اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکم ہو گیا کہ نہیں لڑنا، اگر کوئی مارتا ہے تو مار لے، مار کھائی۔ حکم ہو گیا کہ لڑنا ہے تو تلوار اٹھائی۔ حکم ہو گیا ہے تو ہجرت کرنی ہے، گھر بار چھوڑ دیں، چھوڑ دیا۔ حکم ہو گیا کہ اولاد بھی قربان ہوتی ہے تو ہو، والدین قربان ہوتے ہیں تو ہو، اپنے وجود کے مسئلے ہوتے ہیں تو ہو، کوئی کاٹ کر جہاں مرضی پھینک دے، پھینکتا ہے پھینک دے، جو حکم ہے اس کی تعمیل ہوگی۔ اس نشست میں وہ ہستیاں بیٹھی تھیں۔ تو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد میں تو ہم جیسے خطا کار اور گناہگار ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بھی اپنے مطلب بیان کر رہے ہوتے ہیں، نعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ اپنی ضروریات بیان کر رہے ہیں، اور اس نزاکت کا حکم انہیں فرمایا جا رہا ہے جنہیں اللہ کریم نے جو کچھ دیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان کر دیا، حتیٰ کہ جان تک قربان کر۔ مدینہ منورہ سے صحابہ کی جماعت کو مضافاتی علاقے کے لوگ لے کر گئے کہ ہمیں اپنے قبیلے میں دین کا سیکھنا ہے، سکھانا ہے، تو ہمیں کچھ احباب دیں۔ تو جو مختصر صحابہ کی جماعت ساتھ گئی وہ گھات لگا کر راستے میں بیٹھے تھے، انہوں نے ان سب کو شہید کر دیا، اور جو لے جانے والا تھا اس کے ہاتھوں جو صحابی رسول شہید ہوئے اس نے اس زور سے نیزہ مارا کہ آپ کے سینے مبارک سے پار ہو گیا۔ تو نیزہ مبارک سینے سے پار ہو گیا، گھر نہیں ہے، اہل و عیال پاس نہیں ہے، نہیں معلوم کہ ان کے لیے کتنا کیسے چھوڑا۔ وہ تو جنگ پر تو بھی نہیں جا رہے تھے کہ یہ بھی سوچتے کہ سبب کتنے پیچھے بنا کر، کوئی بات نہیں سوچی، فقط اتنا فرمایا رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا، کہ جو سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے حکم پر ہار گیا، وہ کہتا میں تو اس دنیا کو جیت گیا ہوں، تو میں تو یہاں ہارا نہیں ہوں۔ تو رب کعبہ کی جو قسم ہے یہ کفار بھی جھوٹی نہیں کھاتے تھے، کعبہ کی قسم۔ تو انہوں نے رب کعبہ کی قسم فرمایا، تو انہوں نے اس کافر کو یہ تکلیف ہوئی کہ یہ کعبہ کی قسم مرتے وقت آخری لمحے کھا کر کہتا ہے میں جیت گیا ہوں، جیتا تو میں ہوں۔ تو وہ پلٹ کر مدینہ منورہ چل پڑا، اس نے کہا ہوگا تو جو میرے ساتھ وہ تو مجھے معلوم ہے، میری تو گردن اڑا دی جائے گی، لیکن یہ سوال یہ عقدہ نہیں کھل پا رہا، یہ کیا ماجرا ہے کہ مار میں رہا ہوں، قتل میں کر رہا ہوں، قتل یہ ہو رہے ہیں، اور کعبہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم کہ میں جیتی ہوں، یہ کیسے ممکن؟ واپس وہی اور وہی شخص تھا جو اس ساری بات میں شامل تھا کہ ہمارے
قبیلے کے لیے ضرورت ہے کہ یہاں سے تبلیغ کے لیے احباب کو وہاں تشریف لے جائیں، آپ کو حکم فرمائیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا تو قریب پہنچا تو صحابہ نے پہچان لیا، تو موقع ایسا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آنے دو۔ پاس آ کر اس نے ساری غلطی بھی مانی، سارا کچھ بھی، اس نے یہ سوال رکھ دیا، کہا یہ وہ سوال ہے کہ جو مجھے یہاں لے آیا، اس کے بعد جو فیصلہ میرے حق میں آپ کرتے ہیں کرتے ہیں۔ تو جب اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ وہیں کلمہ پڑھ گیا، خود مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھیں، ہم دنیا کو حصول کو عظمت سمجھتے ہیں، وہ دنیا کے ہارنے کی جیت اس درجے کی ہے کہ جو قاتل ہے وہ دربار رسالت میں حاضر ہو گیا اور اسے ایمان نصیب ہو۔ تو جب باتیں یہاں کی آتی ہیں، ان مراقبات کے حصوں کی آتی ہیں، تو اس کی نزاکت کا ضرور احساس ہونا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اور کوئی ایسی بات جس کی نہ سمجھ ہو، اس کا سیکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ سوال جو سمجھنے کے لیے کیا جائے وہ درست ہے، سوال جو برائے سوال ہو یا اعتراضی پہلو پر ہو وہ بات مانے ہوتی ہے۔ تو ان معاملات کو سیکھنا اور پوچھنا ضرور چاہیے۔ حاصل یہ خالی کلام سے نہیں ہوں گے یا سماعت سے نہیں ہوں گے، اس کے لیے یہ محنت اور مجاہدہ لطائف کا اور مراقبات کا کرنا ہوگا، تو یہ نزاکتیں سمجھ لیں گی۔ سماعت میں تو ہم کتنی باتیں سنتی ہیں، تحریر میں کیا کچھ ہمیں ملتا ہے، لیکن وہ سارا سننا دیکھنا کردار تک ڈھل نہیں پاتا۔ ظاہری تبدیلیاں جو ہوتی ہیں یہ وقتی ہوتی ہیں۔ کتنے دیکھے ہم نے حوادث کے، کوئی مسئلہ پیش ہے، ایک کمزور سا آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور اگلے کی جان لینے کا سبب کرنا شروع کر دیا، لیکن کچھ وقت کے بعد جب وہ موقع گزر جاتا ہے، وہ مزاج کا اثر نہیں رہتا، وہ حالات نہیں رہتے، وہی کانپ رہا ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے۔ تو وقتی طور پر بے شمار پہلو ہیں۔ آپ کسی کو بہت اچھی تربیت کریں، بہت اچھا کلام کریں، بہت اچھی باتیں کریں، موقع ہو نیکی کی طرف چل پڑے تو وہ چلنا شروع ہو جائے گا، لیکن جو ہی وہ حالات، وہ ساتھ، وہ محفل کم ہوں گی تو جو اس کے گرد و پیش کے حالات ہیں پھر اس میں ڈھلنا شروع ہو جائے گا۔ تو جو وہ تبدیلی جو اندر آتی ہے، جو نہاں خانے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ دیر پا ہوتی ہے، چونکہ اسے سمجھ کر بندہ اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ باقی جو محفل یا افراد یا گرد و پیش ہے، صرف اس کی مدد شامل نہیں ہوتی، اپنا فیصلہ شامل ہو جاتا ہے، اپنی چاہت شامل ہو جاتی ہے۔ تو کیفیات قلبی جو بندے کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہیں، وہ نیا خانہ دل سے پیدا کرتی ہیں کہ اس تبدیلی کو وہ مانتا بھی ہے، وہ چاہتا بھی ہے۔ تو یہاں کی جب بات آتی ہے تو یہ ضرور خیال ہو۔ اور روزہ اطہر کے بعد مراقبہ مسجد نبوی کرایا جاتا ہے، اور یہ دونوں روزہ اطہر اور مسجد نبوی، ان دونوں کو فراف الرسول کا مراقبہ کہتے ہیں، اور اس میں جسے روحانی بیعت نصیب ہوتی ہے اسے فراف الرسول کہا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں مراقبے اکٹھے کرائے جاتے ہیں کہ روزہ اطہر بھی اور مسجد نبوی کا، یہ دونوں جو سبق ہیں اکٹھے کرائے جاتے ہیں، ایک ہی نشست میں کرائے جاتے ہیں، ایک ہی نشست میں توجہ دی جاتی ہے، ایک ہی نشست میں یہاں تک جو رسائی کے لیے حصے درکار ہیں وہ سارے سالک کو دیے جاتے ہیں۔ اور یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہاں خود سے کوئی یہ سمجھے کہ میں بڑی محنت کرنے والا ہوں اور یہاں تک کی رسائی کا میں خود اہل ہوں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ساری اہلیت کا سبب وہ تسلسل ہے جو قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہا ہے۔ یہ سارا جو حصہ ہے یہ اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ استعداد ذاتی پر وہ ان بلندیوں کو پہنچ سکے۔ تو یہاں جب پہنچتے ہیں تو میں نے آپ کو روزہ اطہر کی حاضری کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ مواجہ شریف کے سامنے، جالی مبارک کے سامنے اپنے آپ کو محسوس کرے، دست بستہ کھڑا ہو، نگاہ نیچی رہے، درود شریف پڑھ رہا ہو، انوارات رنگ سبز ہے،
اور اس ساری کیفیت کو سالک کی روح جذب کر رہی ہوتی ہے. ان انوارات جو سالک پر آ رہے ہوتے ہیں، جس میں کھڑا ہوتا ہے، اس میں وہ جذب کر رہا ہوتا ہے. اس کا جذب ہونا ظاہر ہوتا ہے کردار میں آ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت اس درجے کی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اپنی پسند یا ناپسند معنی نہیں رکھتی. خیال کوئی گزرے بھی تو بندہ اسے جھٹک دیتا ہے کہ نہیں میاں، بات میرے دل کی نہیں ہے، بات حکم کی ہے، میرے ذمہ حکم کا ماننا ہے. تو جب اسی طرح اس کا دوسرا حصہ بھی عرض کیا تھا کہ اس سے آگے بھی اس میں کیفیات ہیں. اب وہ کس کو کس طرح کی نصیب ہوتی ہیں، ایک ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا، چاہے کوئی بات مشاہدے کی آئے اور چاہے کوئی بات خواب کی آ جائے. بے شمار یہ سوالات بھی آتے ہیں، اس کا پیمانہ ہمیشہ قرآن و سنت دیکھیے گا. ہم کمزور ہیں، ہمارے مجاہدے کمزور ہوتے ہیں. یہ غالب امکان بھی آ سکتا ہے بیچ میں کہ ہمارا اپنی نفسانی خواہش کو متشکل ہونا نہ شروع ہو جائے، ہمیں کوئی شیطان وسوسے ڈالنا نہ شروع ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو سکتی ہے. اللہ کریم احسان فرما دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے. اور علماء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر جب تحریر کرتے ہیں اور رہنمائی فرماتے ہیں، دو باتیں فرماتے ہیں. ایک فرماتے ہیں کہ اگر یہ یقینی بات ہو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے تو وہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کیونکہ کوئی شیطان، کوئی حصہ اور ایسا نہیں، کوئی نفس کی یا کوئی خواہشات کی قوت ایسی نہیں کہ وہ متشکل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جا کر کھڑی ہو سکے. یہ نہیں. تو دوسرا وہ اس میں تحریر کرتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں کہ جسے خواب میں بھی زیارت نصیب ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ کریم مہربانی فرماتے ہیں کہ دار دنیا سے روانگی اس کے بحالت ایمان نصیب ہوتی ہے. اتنا بڑا انعام ہوتا ہے. اب آپ اسی بات سے اس پہلو کی نزاکت دیکھیں کہ بندہ دانستاً جب چاہے اپنی آنکھیں بند کرے اور دل کی آنکھیں کھولے اور اس دربار میں جا حاضر ہو. اس کی حیات کیسی ہونی چاہیے؟ عشرہ مبشرہ پر جب بات ہو رہی تھی کہ یہ ہستیاں وہ ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ بھی کریں تو یہ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا بے شک. اب اس سوال اور جواب میں جب علماء بحث کرتے ہیں تو شرح کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی چاہت ذاتی رہی ہی نہیں، وہ چاہیں گے وہ جو اللہ کو منظور ہے. انہیں پسند ہی وہ بات آئے گی، وہ عمل ہی وہ اختیار کریں گے جو عند اللہ پسندیدہ ہے. اب جب یہاں بندہ پہنچ جائے اور پھر اپنی خواہشات کو پوچھتا پھرے تو پھر کیا حاصل ہے؟ تو چلتا ہوا کو گرے تو اسے خراش آتی، کوئی مکان سے گرے تو اس کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، اور کوئی مینار سے گرے تو اس کا وجود چورا چورا ہونا شروع ہو جاتا. اتنے قرب پر بھی جا کر پھر ذات کو اگر اور انا کو چاہنا ہے تو پھر اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ کتنا احسان اللہ نے فرمایا کہ اس فانی جہان میں جس میں روح وجود کی حیات کا سبب بنایا اور عالم امر سے عطا فرمائی، اپنی نیابت عطا فرمائی، آج کے ہمارے ان حالات میں بھی یہ ممکن بنا دیا، ہمارے لیے احسان فرما دیا کہ ان صدیوں کی تو کجا عالم خلق اور عالم برزخ کے پردوں کی بھی کوئی حیثیت نہ رہی. جو صدقے دل سے اللہ کو یاد کرے اسے یہ نصیب ہے استطاعت کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک جہاز ہے. تو پھر کیا خیال ہے کہ اس شکرانے میں عمل کیسا ہو، سوچ کیسی ہو، کردار کیسا ہو. تو وہ سارے وہ حصے ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا سبب ہے. اب وہاں کی جو کیفیات ہیں، وہاں کے جو انوارات ہیں، وہاں کے جو حالات ہیں، وہ جو بھی منعکس اس سالک پر ہو رہے ہیں اس کی نشانیاں کردار میں ہیں. اور جتنا مضبوط ذکر کریں گے، جتنا مضبوط مراقبات کریں گے، حفاظت الہیہ نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے.
کوئی بندہ بھی جو ہے وہ معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، لیکن محفوظ ہونے کی صورت کسی نہ کسی درجے کی نصیب ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ اتنا کرم اور احسان ہے، اس نزاکت کا احساس اور دھڑکا دل میں رہے کہ میں کہاں ہوں، میں کس عمل میں ہوں، میں کیا جو ہے اس کے تحت پھر اپنے معاملات میں جو حصے ہیں وہ کون سے اختیار کر رہا ہوں۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الفتح سے ہے، اور یہ وہ موقع ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح مکہ سے پہلے تشریف لائے تھے۔ آپ کا مقصد عمرہ کی سعادت حاصل کرنا تھا، اور حدیبیہ کے مقام پر حدیبیہ کے مقام پر آ کر روک دیا گیا تھا آپ کو، اور کفار نے آپ کو بغیر اسلحے کے صرف بیت اللہ شریف کی زیارت کو بھی داخل ہونے نہ دیا، اور اس کو اپنے لیے اعلان جنگ سمجھ شروع کر دیا۔ اور حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑا ہتھیار ساتھ لے جانا جو ہے وہ منع فرما دیا تھا، قربانی کے جانور ساتھ تھے، تو اس کے باوجود وہ جو مخالفت کی شدت ہے اور جو ان کے اندر دین حق سے اظہار نفرت کی جو کیفیت تھی وہ اتنی شدت میں تھی کہ انہوں نے بحالت امن بھی آپ کو بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے نہ آنے دیا۔ تو یہاں پر ایک ایسا نازک موقع بھی آ گیا تھا کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کفار کی طرف سے کہ ہم اگر ابھی کوئی ایسی ترتیب کر لیں کہ ہم مسلمانوں کو یہیں تہ کر دیں، چونکہ نہ وہ جنگ کی پوری تیاری میں ہیں، نہ پورے جو حالات حرب ہیں ان سے لیس ہے، ماذ ایک تلوار ہے، تو ہم اپنی اگر قوت جمع کر کے تو انہیں یہیں پر اس معاملے کا یا یہ جو قصہ ہے اسے تمام کر دیں تو یہ بہتر ہے۔ تو بے شمار اس میں واقعات ملتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے بھی بے شمار حصے ملتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو آپ کے حضور خدمات ہیں وہ بھی ملتی ہیں، کفار کی تیاریاں بھی ملتی ہیں، حالات کی سختیاں اور پیاس کی کیفیات بھی ملتی ہیں۔ تو ان میں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ جب باہم گفت و شنید ہو رہی تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے تھے باہم گفتگو کے لیے، تو انہیں روک دیا گیا اور خبر جو دی گئی کہ یہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچی، مسلمانوں کے پڑاؤ تک پہنچی، تو آپ نے اس کے سبب تمام جو آپ کے ساتھ رفقات تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو جماعت تھی، تھوڑا بہت عددی فرق آتا ہے، 1100 1200 عددی حصوں میں کچھ فرق آتا ہے، لیکن لگ بھگ اتنی تعداد جو تھی، تو آپ نے تمام سے موت پر بیعت لی تھی کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے، اور نہ حق انہوں نے زیادتی کی ہے اور نہ حق بات جو کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں، تو تمام جو مسلمان تھے انہوں نے موت پر بیعت لی تھی، یعنی ہم آخری بندے تک لڑیں گے اور اپنی موت تک لڑتے جائیں گے تاہاں کہ فتح نہ ہو۔ اگر فتح نہ ہو تو ہمارا آخری جو بندہ ہوگا وہ بھی اپنے موت واقع ہونے تک لڑے گا۔ جب سب کی بیعت ہو گئی تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب یہاں ایک بات اور بھی سمجھ آتی، اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ آپ نے ان کی ہاتھ کی جگہ رکھ کر بیعت کرنی ہوتی تو یہاں سے بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حیات کے بارے میں بتا دیا، وگرنہ تو ضرورت نہیں تھی کہ جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی موت پر بیعت کی کیا ضرورت سمجھ آتی ہے؟ تو سمجھ آتی ہے کہ جب آپ نے ہاتھ رکھا تو وہ ظاہری حالات پر بھی جو بات آ رہی ہے اس پر بات ہو رہی ہے۔ تو اس موقع کو، اس صدق کو، اس محبت کو، اس اتباع کو اللہ کریم نے اتنا پسند فرمایا اور اتنا مقبول فرمایا کہ یہ آیا کریمہ نازل، شان نزول اس آیا کریمہ کا یہ واقعہ ہے۔
اور یہاں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کا دیدنی پہلو جو کافر بھی دیکھ کے اور ڈر گئے، وگرنہ وہ مل کر حملہ بھی کرتے اور کوشش کرتے، وہ یہ تھا کہ جب باہم گفت و شنید جا رہی تھی تو ایک فرد اہل مکہ نے، قریش نے جو بھیجا یہاں پر بات کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کہ آپ آئیں یا نہ آئیں، یا آج نہ آئیں، یا شرائط کیا ہیں، یا مسائل کیا ہیں، ان میں وہ فرد ایسا تھا جو کیسر و کسرا کے محلوں تک گیا ہوا تھا، اسے وہاں رسائی تھی، شناسائی تھی، آ جا سکتا تھا۔ تو اس وقت دنیا میں مضبوط ترین جو حکومتیں تھیں وہ یہی دو تھیں۔ تو اس نے واپس پلٹ کر جب کفار مکہ کو بتایا کہ تمہارا یہ خیال خام ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم دکھ پہنچا سکو گے، نہیں۔ وہاں جو افراد میں نے آپ کی خدمت میں دیکھے اور جو محبت ان کے اندر میں نے دیکھی ہے، وہ میں نے کیسر و کسرا کے محل اور وہاں کے غلاموں میں نہیں دیکھی۔ آپ کلام فرماتے ہیں، وہ ایسے سر جھکائے بیٹھے ہیں جیسے کوئی بے جان ہو اور کوئی حرکت نہ رکھتا ہو، اور اگر آپ لعاب مبارک کسی طرف پھینکتے ہیں تو جھپٹ پڑتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پر آئے، اور اگر آپ کا لعاب مبارک کسی کے ہاتھ پر آ جائے تو وہ اسے چہرے پر ملتا ہے، سینے پر ملتا ہے، اور اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور تم نبی کی سمت تک پہنچو، ایسے سے تم نہیں لڑ سکو۔ تو ان موقعوں پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ واقعی میں اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، تو بیعت کے بعد جو عہد کو توڑے تو توڑنے والے کا وبال خود اسی پر ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کی طرف جو تعلق ہے بندگی کا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت، ہر پہلو میں یہ بتایا گیا ہے کہ خالق تک رسائی کے لیے اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر فرمایا۔ آپ وہ ذات ہیں جس نے ہمیں اللہ جل شانہ کے نام، جو ذاتی نام ہے جس کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم ہے، اس سے بھی شناسائی اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا۔ تو اگر کوئی چاہے کہ اسے اللہ کریم سے تعلق نصیب ہو تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت یا عشق جو ہے یا اتباع، اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے جواب میں یحببکم اللہ ارشاد فرمایا۔ تو اللہ کریم کے جو تعلق کو چلنا ہے وہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرط ہے۔ اس تعلق کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ کوئی یہ جان سکے کہ میرے اللہ کو مجھ سے کیا مقصود ہے، اللہ کریم نے مجھے کس مقصد کو پیدا فرمایا ہے۔ وجود انسانی کی ساری جو قوت یا ساری کی ساری جو حص ہے وہ اس حد کو تو پہنچ سکتی ہے کہ کوئی ذات ہے جو نظام ہستی کو چلا رہی ہے، کوئی مالک کل کائنات ہے، اس سے آگے نہیں جان سکتی۔ کن باتوں سے وہ خوش ہوگا، کن پہلوؤں سے وہ ناراض ہوگا، مجھے کیا اختیار کرنا ہے، اس حیات سے پہلے کیا تھا، اس حیات کے بعد کیا ہوگا، قیامت کے حالات کیا ہیں، اور عبدالآباد جو حیات ہے اس کے معاملات کیا ہیں، یہ وہ حصے ہیں جو ہمارے شعور سے بالا ہیں اور رسائی ہی ممکن ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو تعلق ہے عند اللہ مقبول ہی وہی ہے۔ اور یہاں جب اس محبت اور شوق سے اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ہاتھ مبارک اپنے دے کے
موت پر بیعت نصیب ہوئی، کیا سما ہوگا بھائی. اللہ ان کی عظمتیں قبول فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کہ اس حصے کو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں واقعتاً وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، چونکہ آپ نے کلام بھی ذاتی نہیں فرمایا، آپ نے بات بھی وہ ارشاد فرمائی جو عند اللہ ہے. آپ نے اپنے آپ کو کسی کو سجدے کے لیے نہیں فرمایا، خود بھی اللہ کے حضور سربسجود ہوئے، آنے والے کو بھی سبحان ربی الاعلی اسی کے دربار میں سکھایا. تو جو عمل آپ نے اختیار فرمایا ہے ہی وہ جو من جانب اللہ ہے، اس لیے آپ کا ماننا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا ماننا. پھر یہاں بات آتی ہے ہاتھ کی، اور میں نے کئی دفعہ یہ بیان مختلف احباب کے سنے بھی ہیں کہ جب ان آیات پہ متشابہات پر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں عجیب سا عنصر جو ایک الفاظ، اس کو اگر لفاظی بھی کہہ دوں تو بھی شاید کم ہو، کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ہاتھوں پر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں آتی ان پر اللہ کریم نے واقعی ایسے ہاتھ رکھ دیے. یہ جب یہاں ان متشابہات کی بات آتی ہے تو اس کا معنی ظاہری نہیں، موقع کا نہیں آئے گا. ید بے شک عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں، کسی بھی ہاتھ کے لیے لفظ ید استعمال ہوگا، لیکن جب یہ لفظ ذات باری تعالیٰ کی طرف جائے گا تو معنی بعید ہوگا. اب ہاتھ کیا کرتا ہے؟ یہاں کے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ مدد کرنا ہے، کسی کام کو انجام دینا ہے. اور جب یہ معنی بعید میں یہ حصہ اللہ جل شانہ کی طرف منسوب ہوگا تو مراد یہ ہے کہ وہ مدد اور وہ نتیجہ عطا کر دیا جائے گا جو ہاتھ نے کرنا ہے. تو اللہ کریم کے دست قدرت میں کن فیکون اتنی ساری بات ہے وہاں. تو جب وہاں کی بات آئے گی تو اس نتیجے کی بات آئے گی، اس سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ہمارا ہاتھ ہے اسی طرح متشکل ہو کر اللہ کریم کا ہاتھ وہاں آ گیا. لیکن درجہ دیکھیں کہ اس تعلق کو اللہ کریم نے کس درجے کا عطا فرمایا. پھر فرمایا فمن نقص فانما ينقص على نفسه، اور جو اس عہد کو توڑے گا تو یہ توڑنے کا وبال پھر خود اسی پر ہے. اس لیے دوسری طرف سے کوئی کمی نہیں، جہاں سے عطا ہو رہی ہے وہاں سے کوئی کمی نہیں ہے، نہ کمی واقع ہو سکتی ہے. ہر لمحے اضافہ ہے. یہاں برزخ، قیامت، ابدالآباد. انسانی مزاج ہے ایک جیسا، اسے اگر رہنا پڑے تو اس سے اکتا جاتا ہے. تو جنت کے انعامات میں ایک پھل کا جب ایک خوشہ لیا جائے گا، جب ایک دفعہ وہاں سے کوئی چیز توڑ کر کھائی جائے گی، اس کا ذائقہ جو ہے وہ بہت بھلا ہوگا. اسی پھل سے جب دوسرا حصہ کھایا جائے گا تو پھر پہلے سے زیادہ اس میں لذت ہوگی. تو کیا جو وہاں کا رہنا ہے، وہاں کا جو نظام حیات کا ہوگا وہ ایک جیسا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ اہل جنت کا ہر اگلا لمحہ پہلے سے زیادہ عظمت کا ہوگا، انہیں زیادہ راحت بخشے گا. تو یہ تو وہ ترقی ہے جو رکتی ہی نہیں، ہر لمحے عطا ہو رہی ہے. تو یہ اس طرف سے سوال دوسری طرف فریق دوم کی طرف آ جاتا ہے جسے حکم دیا گیا ہے، جس میں ہم شامل ہیں، میں شامل ہوں، آپ شامل ہیں. ہم اپنی طرف سے جب غلطیاں کرتے ہیں تو قرآن کریم فرماتا ہے اپنے آپ پر ظلم کیا. تو جب بات ظلم کی یا زیادتی کی آتی ہے تو ہمارے اپنے کردار ہوتے ہیں، اپنے معاملات ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں. تو کتنی عظمت ہے اس تعلق کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوا، اور جن ہستیوں کو نصیب ہو رہا ہے انہیں اللہ کی رضا حیات دنیا میں نصیب ہوگی. کلام ذاتی میں آگا، نہ صرف وہاں ارشاد ہوا اللہ ان سے راضی ہے، قیامت تک کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے گا، یہی الفاظ تلاوت کر رہا ہوگا. دار دنیا سے گزر کر اگر حالات برزخ کے ہیں وہاں کو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو یہی الفاظ تلاوت کر رہا ہو. جہان بدل گیا، الفاظ کلام ذاتی کے ہیں وہ تو وہ رہیں گے، تو وہ بھی تلاوت ہوئے چلے جائیں. اس کے باوجود فرمایا کہ اگر کوئی اس جگہ کے اس تعلق کو توڑے گا،
اب جو تعلق استوار کر رہے ہیں وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. لیکن فرمایا پھر اگر اس عہد کو کوئی توڑے گا تو توڑنے کا وبال بھی پھر بھائی میاں ہوگا، اور جو اسی کے سر ہوگا جو توڑے گا. یہاں جو ایک نقطہ سالک کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑی محنت کی جاتی ہے، اپنے سامنے ایک منزل مقرر کی جاتی ہے کہ جی مجھے بھی فنا فی الرسول کی حیثیت نصیب ہو جائے، مجھے بھی روحانی بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست اقدس پر نصیب ہو جائے. تو جو شرائط بتائی جاتی ہیں، جو طریقہ سکھایا جاتا ہے، اس طریقے سے محنت بھی شروع ہو جاتی ہے، اس طریقے سے مجاہدہ بھی شروع ہو جاتا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سارا جو محنت اور مجاہدہ کیا جا رہا ہے کوئی اللہ نہ کرے اس میں کوئی بددیانتی یا خیانت ہے، پورے شوق کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے تو سبق چل رہا ہوتا ہے. لیکن جب روحانی بیعت حاصل ہو جائے تو پھر وہ سارا مجاہدہ آہستہ آہستہ چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ ساری محنت چھوڑ دی جاتی ہے. یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہاں اب میں تو بامراد بامنزل ہوں. بے شک فنا فی الرسول تک لے جانا، وہاں تک سالک کو شیخ کا بیعت کرانا معمولی بات ہے، بہت غیر معمولی بات ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان. اور اس تعلق کو پہنچ کر پھر اس آیا کریمہ کو ایک لحظے میں سوچنا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس درجے کا تعلق نصیب ہو گیا، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اس کی سوچیں اور اس کے عمل کیسے ہونے چاہیے. اور اگر وہ سالک یہ کہے کہ خیر اب میری بیعت ہو گئی ہے تو کافی ہے، اب سارے محنت مجاہدے کی کیا ضرورت ہے، جو سوچا تھا وہ میں نے حاصل کر لیا. جنہیں ظاہری طور پر نصیب ہوئی اور یہ عظمت بیان فرمائی گئی، ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی بیعت کر رہے ہو اور تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، نتائج تک تمہیں عطا فرما دیے جائیں گے. اگر یہ موقع آتا تو ممکن نہیں تھا کہ اہل مکہ جو ہیں وہ فتح کر سکتے، وہ تو گھبرا گئے، انہوں نے کہا یہ حضرت عثمان غنی لیں، ہم نے نہیں شہید کیا. تو جب اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر آیا تو پورا جہان بھی مکہ میں جمع ہو جاتا، تو وہ شکست نہیں دے سکتا تھا اسلامی لشکر. ان ہستیوں کو بھی فرمایا فمن نقصا، اور جو نقص کرے گا، جو کمی کرے گا، جو کمزوری کرے گا، اس کا وبال اسی پر آئے گا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں سے ساری محنت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک اللہ کریم رسائی نے اتنا بڑا انعام ہو، اور اس انعام کے بعد وہ پھر معاملات جو ہیں ان کا خیال نہ کرے، عبادات کا خیال نہ کرے، اور سمجھے کہ میں تو بس پہنچ گیا ہوں. اس آیا کریمہ کو دیکھ لے کہ کن ہستیوں کو یہ ارشاد ہو رہا ہے. تمام جہان جو ہے صحابہ کے علاوہ، تمام جہان جو ہے یہ آبادی مسلمان ہو اور ہمہ وقت محنت اور مجاہدہ کر رہے ہو، اور ہمہ وقت کی محنت اور مجاہدہ اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائے، ولایت کے اعلیٰ ترین درجے نصیب ہوں. ان تمام لوگوں کی شان جمع کر لو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جوتی رکھ کر جس زمین سے گزر گئے ہیں نا، اس زمین کی خاک جو ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ درجہ رکھتی ہے، ان کا درجہ اس برابر بھی نہیں ہو سکتا. ان ہستیوں کو جنہیں اللہ کریم نے اپنے حبیب کی خدمت کے لیے چنا، جن کے دنیا کے آنے پر سابقہ اقوام کے لیے ماننا اسلام کے حصوں میں سے تھا، ان کی کتب میں ذکر تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر تھا، آپ کے خدام کے اوصاف تک بیان تھے. تو جب آپ کے خدام کے اوصاف تک بیان تھے تو یہ باتیں شاید ہیں کہ وہ چنی ہوئی ہستیاں تھیں. اس کے باوجود اللہ کریم یہ ارشاد فرمایا فمن نقصا، کوئی کمی بیشی کرو گے تو اس کا وبال پھر اسی کمی بیشی کرنے والے پر آئے گا. تو پھر یہ کیا سمجھا ہم نے اس تعلق کو؟ آپ بات عرض کر رہے ہوں نا کہ یہ نزاکت کا پہلو ہما وقت جو ہے اسے تھامے رکھو، اور دونوں ہاتھوں سے تھام کے رکھو، کوئی کمی بیشی نہ ہے. اللہ اللہ. تو یہ خیال کہ جب یہ فنا فی الرسول کی کیفیت نصیب ہو جائے تو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ
تصوف جو ہے یہ مکمل ہو گیا، یہ جو میری منازل تھی وہ مکمل ہو گئی، نہیں۔ مشائخ فرماتے ہیں، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بے شمار دفعہ فرمایا، میں نے ذاتی محفل میں بھی سنا، اجتماعی بیانات میں بھی سنا، آپ فرماتے ہیں اب بندہ مومن اس قابل ہوا ہے کہ قرب الہی کو اس کی روح اٹھ سکے۔ دربار رسالت کی رسائی اسے وہ قوت بخشتی ہے کہ اس قوت کے بغیر قرب الہی کی یہ بالا منازل ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اسے وہ برکات نصیب ہو گئی ہیں، سالک کی روح کو وہ قوت نصیب ہو گئی ہے کہ وہ بالا منازل کو اللہ کے قرب کے لیے اٹھ سکتی ہے، اس پر اللہ کا احسان ہو جاتا ہے، اسے مزید عطا سے نوازتا چلا جاتا ہے وہ رب کریم۔ تو فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِمَا أَعَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو شخص اس بات کو پورا کرے گا کہ جو عہد اس نے کیا ہے اپنی جان لگا دے گا، اپنی خواہشات کو مٹا دے گا اور ہمہ وقت ہمہ تن گوش اپنی اس حکم کی تعمیل میں رہے گا، جو شخص اس بات کو پورا کرے گا جس کا اللہ سے عہد کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جو بیعت کی جا رہی ہے، اللہ کریم فرما رہا ہے اس بات کو پورا کرے گا، کس بات کو؟ جو اللہ سے عہد کیا ہے۔ یعنی اصل میں آپ کا اتباع، آپ کا حکم ماننا ایسے ہے جیسے اللہ کا حکم ماننا ہے، اور اللہ کریم اس بیعت کو، اس تعلق کو عہد فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس بات کو پورا کرے گا جس کا اللہ سے عہد کیا ہے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور جس اجر کو اللہ کریم عظیم فرما رہے ہیں جس کا کوئی حساب، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا حساب کرنا، ایک ہوتا ہے حساب کتاب بھی سمجھ سے باہر ہو۔ اب آپ کچھ بھی سوچ لیں تو آپ اس کا حجم دیکھنے میں نہیں دیکھ سکتے کتنا بڑا، اسی دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں اس دنیا کا حجم دیکھ لینا، کیا ہماری نظر جو ہے وہ اس کو پوری طرح دیکھ سکتی ہے؟ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو بہت ہی تھوڑی جگہ، بے شمار جگہ تو دنیا کے وجود کی بچ گئی جسے ہم نہیں دیکھ پائے۔ جس آسمان کو دیکھ رہے ہیں کیا ہم اس آسمان کو سارا دیکھ پا رہے ہیں؟ جس سورج کو دیکھ رہے ہیں کیا اس کو کلی طور پر دیکھ رہے ہیں؟ جس چاند ستارے جہاں دیکھ رہے ہیں کس حصہ ہے جو ہمارے سامنے ہے؟ اور ہمارا دیکھنا تو ایسا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کون ہے، قریب جا کر پتہ چلتا ہے یہ تو کوئی جھاڑی یا درخت تھا، بڑے دور سے بڑا عزیز جان کر جاتے ہیں، قریب جا کر دیکھتے ہیں یہ تو کوئی شخص ہی اور نکلا۔ اس دیکھنے میں کوئی کیا دیکھ پائے گا، اس کے باوجود اللہ کریم فرماتے ہیں اتنا اجر جو عظیم ہے، یعنی ہماری جو سوچیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اس اجر کا احاطہ نہیں کر سکیں گی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد کیا حقیقت میں اللہ سے ہے، اور اس عہد کا جس نے پاس رکھا۔ دوسری طرف رب کریم ہے، اللہ کی ذات ہے، اور جب اللہ کی ذات کی طرف بات آئے گی اس نے عطا اپنی شان سے فرمانا ہے، اور جب وہ اپنی شان سے عطا فرمائے گا تو مخلوق کے پیمانے کہاں، وہ کس چیز کو ماپ سکے گی؟ تو ضروری امر یہ ہے کہ پھر اس سارے سے اللہ کریم توفیق عمل تک ایسا استقامت کا حصہ عطا فرمائیں، دعا بھی کیا کریں اور ہمہ وقت کوشش بھی یہ کریں کہ یہ کیفیات ہمارے معاملات میں نظر آئیں۔ ذاتی پسند و ناپسند کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، لالچ دنیا کا، انا کا، دولت کا، حیثیت کا کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، نہ کسی کی خواہشات پوری ہوئی ہیں کہ وہ سمجھ لے کہ ہاں میں جو چاہتا تھا دنیا کا حاصل کر لیا، ممکن ہی نہیں۔ انسانی مزاج ایسا ہے کہ یہ اسے دنیا کی ہوس بھر سکتی ہی نہیں، اگر ہوس دنیا میں لگ جائے تو ممکن ہی نہیں اس پیٹ کو کوئی شے بھر سکے۔ ہاں پھر جب بات قبر کی مٹی کی آئے گی تو پھر بات اور ہوگی، لیکن پھر فرصت تو نہیں ہوگی۔ تو یہاں کی جو کیفیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، آپ کے دائیں طرف خلفائے راشدین ہیں، اور آپ کے پیچھے جو جگہ ہے اس میں وہ ہستیاں ہیں جو اولیاء اللہ کی ہیں، اور حضرت امام مہدی تک کے حصوں پر حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے
پھر اسی طرف اور آگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جگہ ہیں، پھر وہ لوگ، وہ مشائخ جنہیں وہاں کی حاضری یا وہاں سے ذمہ داریاں رہی ہیں، انہی کیفیات قلبی میں جن کی ذمہ داریاں رہی ہیں، ہر ایک اپنے اپنے مراتب کے مطابق تشریف رکھتا ہے۔ اس محفل میں آنا جانا بھی ہے، لیکن محسوس نہیں ہوتا کہ کون آیا ہے اور کون گیا ہے۔ حد ادب محلوظ خاطر رہتی ہے، اور پیش ہونے والوں کے لیے بھی جگہ ہے۔ خواتین و حضرات کا اپنا اپنا مقام ہے۔ پیش ہونے والا دست بستہ کھڑا ہے اور نگاہ نیچی ہے اور درود شریف جاری ہے، اور وہ جو کیفیات ہیں وہ سالک کی روح جو ہے ان کیفیات سے وہ برکات حاصل کر رہی ہوتی ہے، جس کا میں ہر فکرے کے ساتھ ہر بیان میں یہ بات کہتا چلا آتا ہوں کہ اس کو دیکھنا ہے، ان کیفیات کے حاصل کو اپنے معمولات میں آ کر دیکھیں۔ پھر یہاں جو روح کی روحانی بیعت کرائی جاتی ہے کہ سالک کو روحانی بیعت نصیب ہو، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ دنیا میں کوئی جگہ، کوئی موقع، کوئی شخصیت ایسی مہیا ہو جائے جو سالک کی کیفیت کو اس رسائی تک لے جائے روحانی طور پر کہ اسے فناء الرسول کی حیثیت نصیب ہو۔ اس کی انتہا کی تو باتیں ہو رہی ہیں، اس کی ابتدا کو لوگے تو پھر پہلے یہ دروازے ڈھونڈنے پڑیں گے جس سے عمارت میں داخل ہونا ہے، پہلے وہ سیڑھیاں ڈھونڈنی پڑیں گی جہاں پر سے داخلہ ہونا ہے، تو وہ تعلق ضروری ہے جو اس رسائی کا سبب ہوگا۔ اور اگر کیفیات قلبی کی بات کی جائے تو تاریخ تصوف شہادت دیتی ہے اس بات پر کہ جن کے پاس لاکھوں کا مجمع بھی بزرگوں کے پاس تھا نا، جن کے ہاتھوں پر لاکھوں کے لوگ جو ہیں وہ اسلام میں آئے اور شرف اسلام ہوئے، انہوں نے بھی چند لوگوں کو کیفیات قلبی سکھائیں، اور ان چند کی تعداد بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ لاکھوں میں سینکڑوں تھی، 5، 7، 10 ایسی تعداد تھی جو ہاتھوں پر انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی۔ اور عمومی طور پر جو ظاہری تربیت فرمائی جاتی تھی، لسانی تسبیحات بتا دی جاتی تھیں، باقی نفلی عبادات بتا دی جاتی تھیں، معاملات میں گفتگو میں تربیت کر دی جاتی تھی، اور عملی زندگی میں سنت الخیر والانام سکھایا جاتا تھا اور اس کی تلقین کی جاتی تھی، تاکید کی جاتی تھی۔ کیفیات قلبی ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی، اس لیے نہیں کہ کوئی اس کا چھپانا مقصد تھا، اس لیے کہ حاصل کرنے والا اگر اس کا لحاظ نہیں کرے گا تو جتنا کچھ حاصل کرنے جا رہا ہے اس سے بڑا نقصان اٹھائے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آج اس دور میں جتنا عام کیفیات قلبی کو کر دیا گیا، یہ خصوصی انعام ہے اللہ کا۔ اور وہ فرماتے تھے مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم سے پہلے لوگ جو محنت کرتے تھے وہ ترقی درجات کے لیے محنت کرتے تھے، قرب الہی کے لیے محنت کرتے تھے۔ آج اللہ اللہ ضروری ہے کہ ہمارے عقائد سلامت رہیں۔ آج ہمارے عقائد متزلزل ہیں۔ عام فکروں میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی جب جائیں گے تو دیکھیں گے اگلے جہان کیا ہوتا ہے، کوئی پلٹ کر آیا ہے جو اگلے جہان کا بتائے گا؟ تو جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے اس میں شک ہے، اور اگر اس میں شک ہے تو ایمان متزلزل نہیں تو اور کیا ہے؟ ایمان بالغیب کے حصے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے، اگر ان کا ماننا ماننے کے درجوں میں نہیں ہے تو پھر عقائد سلامت کہاں ہیں؟ حضرت علی کرم وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں آج قیامت قائم ہو جائے مجھے ایک رتی کی حیرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے وہ سما دیکھا تو نہیں۔ قیامت کے قائم ہونے کا وقت اللہ کریم نے نہیں بتایا، جہاں ارشاد ہوا یہی بتایا گیا کہ اللہ جانتے ہیں، نہیں بتایا جب وقت آئے گا تو معلوم ہو جائے گا۔ اس کے باوجود وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ذرا بر حیرت، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا عین وہی ہوگا، ایمان کا تقاضا یہی ہے۔
ہمیں دنیا کی کوئی عدالت کسی ایریے کا کوئی تھانے دار بلا لے تو اس کا وزن ہمارے سامنے کتنا ہوتا ہے، ہم کتنی صفائیاں اور کتنے گواہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، بھلے جھوٹا مقدمہ ہی ہو، یہ بھی نہ ہو کہ اس کی سزا واقعتاً اطلاق ہوگی، کتنی ہمارے اندر تڑپ پیدا ہوئی ہوتی ہے۔ کبھی سوچا کسی نے کہ جو کچھ سوچ رہا ہوں اس پر انحصار ہوگا عمل کا، اور جو کچھ عمل کر رہا ہوں اس میں کتنا تجاوز ہے دین اسلام سے، کتنی حکم عدولی ہے، کتنی اپنی خواہشات کی پیروی ہے، کتنا میں اپنے آپ کو پوج رہا ہوں، اور یہ سارا کچھ بھی ہوگا اور اللہ کے حضور پیش ہوں گا، دربار ہوگا، میزان ہوگا، حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ایک لحظے کو کوئی سوچے تو صحیح، اور اگر یہ سوچ حاوی ہو جائے آپ یقین مانے معاملات زندگی میں بندہ کانپتا پھرے۔ عمل تو غلط کرنا کجا، اس کیفیت کو ہی پا کر میں نہیں سمجھتا کہ بندہ جو ہے وہ اس کانپنے کی کیفیت سے، اس لرزش سے باہر نکل سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں قیامت کی آیات پر لرزاں ترزاں ہو کر غش کھا کر گر پڑتے تھے۔ اللہ کریم نے اس درجے کا مضبوط ایمان عطا فرمایا تھا کہ یہ ادراک تھا کہ قیامت کیا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا کیا ہے، اس کی ذات کتنی بلند ہے اور ہماری حیثیت کیا ہے۔ اور اب جب ہم یہ بندگی کا تعلق بھول جاتے ہیں تو کبھی کسی نے سوچا پولیس کے کیمرے کو دیکھ کر گاڑی کی رفتار رک سکتی ہے، اور اللہ کا حاضر ناظر ہونا بندے مومن کا ایمان اس کے معاملات میں اچھائی کی رغبت نہیں دے سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کریم حفاظت فرمائے، اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا جائے، کسی کو مخاطب کرنے سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کیا جائے، اپنی نب جائے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، بھریا اس دا جس دا توڑ چڑھیا۔ اللہ کریم ہمیں حفاظت سے اس دائرے دنیا سے لے جائے، لیکن جو حکم ہے اس ذمہ داری کا بھی تو کچھ کرنا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ آج ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمارے عقائد ڈول رہے ہیں۔ ہمیں نہیں یقین اپنے ہاتھ سے دفن کرنے والے کے لیے کہ میں بھی یہاں کوئی شاید اگر قبر نصیب میں ہوئی تو مجھے بھی کوئی لحد میں اتار رہا ہوگا۔ ہمیں نہیں یقین کہ جو بول رہا ہوں یہ لکھ رہے ہیں۔ ہم گرد و پیش دیکھتے ہیں جہاں تک ظاہری نظریں کام کرتی ہیں، اور یہ نہیں بتایا ہمیں اسلام نے کہ کاتبین ہیں ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں، صحیح بھی لکھا جا رہا ہے اور غلط بھی لکھا جا رہا ہے۔ ادھر ادھر دیکھ کر جو غلطی کی جا رہی ہے، دور کیوں دیکھتے ہو؟ جو 7 گواہیاں لکھ رہے ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو فرماتے ہیں ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں۔ تو آج اللہ نے یہ مہربانی فرما دی کہ ان برکات کو اتنا عام فرما دیا کہ ہر آنے والا قلب کی بات کر رہا ہے، لطائف سے بات کر رہا ہے، مراقبات کی بات کر۔ کتنی مخلوق ہے جسے روحانی بیعت نصیب ہوئی ہے، اور کتنی مخلوق ہے جو اس تیاری میں لگی ہوئی ہے، اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو سمجھ آتی ہے ہم اس قابل نہیں۔ تو پھر حضرت کی بات یقین مانے اور پختہ لگتی ہے اور مضبوط لگتی ہے کہ بے شک اللہ نے مہربانی فرما دی۔ ہمیں قرب کی منازل کی تو جو بات ہے وہ ہے ہمارے ایمان سلامت ہو جائیں۔ ہم تو اتنے کمزور لوگ ہیں، ہمیں تو یہ حال بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے معاملات کو جانچ سکیں کہ ہم کس راہ کی منزل کو پا رہے ہیں، ہم کس منزل کے مسافر ہو گئے ہیں۔ تو اتنا عام فرما دیا گیا۔ تو پھر جب روحانی بیعت کی باری آتی ہے تو جو تیاری کرائی گئی ہیں اس کے تحت، اور رعایت بھی بڑی ہوتی ہے، بڑی رعایت ہوتی ہے جی، بڑی رعایت ہوتی ہے۔ اور اگر یہ رعایت نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا ہم میں سے کوئی فنا فی الرسول کی کیفیت تک پہنچ پائے۔ ہماری طرف کی بات نہیں ہے، ہماری پھر بھی کمزوری ہے، ادھر سے عطا کی بات ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، وہ مہربانی فرماتے ہیں، دربار رسالت سے شفقت نصیب ہوتی ہے، وہاں کی باتیں ہیں۔ ادھر تو ہم جو اپنے آپ کا آئینہ دیکھیں تو ہمارا تو حال کوئی نہیں۔ پھر شیخ جب بیعت کے لیے کہتے ہیں تو جس سالک کو بات کہی جاتی ہے، رہنمائی کی جاتی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، آپ کے دست مبارک کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہے، بوسہ دیتا ہے، آنکھوں پر لگاتا ہے، چہرے پر ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تشریف فرما ہیں، پھر یہی کیفیت آپ سے نصیب ہوتی ہے۔ پھر دو ہستیاں حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے سے ہوتا ہوا پھر آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیعت کی اسے کا شرف نصیب ہوتا ہے، اور پھر واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہاں سے ہر سالک، ہر روحانی بیعت والے کو، خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، عطا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ عطا ہوتا ہے۔ اب اس میں انسان کا مزاج کیسا ہے، دنیا میں اللہ کریم نے دین اسلام کے کس پہلو سے اس کو کام سے نوازنا ہے، تو مختلف باتیں شامل ہوتی ہیں، لیکن ہر ایک کو کچھ نہ کچھ عطا ہوتا ہے۔ کسی کو قلم عطا ہو گیا، کسی کو قرآن کریم عطا ہو گیا، کسی کو جھنڈا عطا ہو گیا، کسی کو تلوار عطا ہوگی، تو مختلف جو انعامات ہیں ان میں سے ہر ایک کو ضرور کچھ نہ کچھ ملتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں متعدد بھی ملتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے اگلی بات اگلے پیریڈ میں کریں گے، چونکہ یہ روحانی بیعت کا حصہ اور یہاں سے جو باقی بات ہے وہ بھی رہتی ہے، تو انشاءاللہ جو اگلا تربیتی پیریڈ ہوگا باقی گزارشات اس میں پیش کروں گا۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔